نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اصل میں وہ کہنے لگے کہ یہ نیکی ہے، وہ یہودی کہتے تھے کہ نیکی تو یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، آپ نے بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے، آپ اپنی سمتیں ہی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، تو آگے عقائد ذکر کیے کہ اس کی اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دے، قرابت والوں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کے عقائد اور اس کی عبادات کی تینوں قسمیں، مالی، بدنی اور لسانی، یہ ساری کی ساری جب پوری ہوتی ہیں تب نیکی کا تصور پورا ہوتا ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر مقتولوں میں تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں سے سزاؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس حوالے سے دو قسم کی سزائیں ہیں۔ سب سے پہلی سزا یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ جو بھی ہوگا اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر وہ قاتل جو ہے جس نے قتل کیا ہے اور اس کے بدلے میں جو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک آپشن دے دی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ اس سے دیت لینا چاہیں، یعنی پیسے لے کے اس کو چھوڑنا چاہیں، تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ یہ انہوں نے اپنے عزیز کو فروخت نہیں کیا اس کی لاش کو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس دیت جو طے شدہ دیت ہے، اور طے شدہ دیت جو ہے وہ بعض روایات میں 100 اونٹ ہے، تو اس میں سے کچھ کم بھی لینا چاہیں تو یہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن یہ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی اجازت سے ہوگا۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ یعنی پہلے لوگ جو ہیں، خود امیر آدمی غلطی کرتا تھا اور اپنے بدلے اپنے جرم کی سزا دلوانے کے لیے اپنے غریب جو ہے وہ مظاہرے کو، اپنے غلام کو آگے کر دیا کرتا تھا۔ آج کل بھی یہ روش عام ہے۔ لوگ جو ہیں وہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی بچے نے نیچے دے دیا تو وہ اپنے ڈرائیور کو اندر کروا دیتے ہیں، تو جو سزا کرے گا، جو کرے گا سو بھرے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہی اسلام کا اصول ہے۔ تو فرمایا پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی یہاں پہ بھائی کہا جا رہا ہے کہ اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اگر یہ گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو انسان کافر نہیں ہوتا اور اخوت کا رشتہ قائم رہتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یعنی سوال کرنے والا بھی جو اپنی دیت کا اب سوال کر رہا ہے، مقتول کے ورثاء، وہ بھی اچھے طریقے سے سوال کریں، بہت تلخی سے سوال نہ کریں، اور ادا کرنے والا بھی ان کو لارے نہ لگائے اور اب وہ دیت ادا کرے، ورنہ تو وہ قتل کے بدلے قتل کیا جانا تھا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور ایک مہربانی ہے، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تم بدلہ لینے میں اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے۔ مطلب کیا کہ اگر قاتل بھاگ جاتا ہے قتل کر کے، تو مقتول کے ورثاء بعض اوقات غصے میں آ کر، جو ان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی انسانی فطرت کے مطابق وہ اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ قاتل کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار کو، ماں بہن بیٹی بھائی اور کسی رشتہ دار کو قتل کر دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ اس لیے کہا کہ اگر تم قاتل کو ہی قتل کرو گے، عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ ہوگا، تو پھر باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی۔ فرمایا تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک نیا حکم دیا جا رہا ہے کہ موت کے قریب پہنچنے والے لوگ جو ہیں، یہ جن کو موت کا اندازہ ہو جائے وہ وصیت کر لیں۔ فرمایا تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، یعنی مال چھوڑا ہو، اچھے طریقے سے وصیت کرنا۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا، تو اس پر اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے۔
تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ تم اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اپنے مال جو چھوڑ چکے ہو ان کی وصیت خود کر کے جاؤ کہ وہ مال کیسے تقسیم ہونا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے وصیت کے وہ احکامات ہیں جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11-12 کے اندر ہے، اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 کے اندر بھی 176 میں بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بڑے احکامات ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ تم ابھی ایک بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ ابھی بھی ایک اعتبار سے ماں باپ کے لیے وصیت جائز ہے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ جو وارث اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو غیر وارث کو 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے اگر وہ جائز کام ہو۔ اچھا، اب جو ماں باپ کے لیے آج بھی وصیت بعض علماء قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اصلاً میں جو حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا، جو کافر جو ہے وہ کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، تو اگر کسی شخص کے والدین میں سے کوئی کافر ہو تو وہ چونکہ اس کا وارث نہیں ہے تو لہٰذا وہ اپنے مال میں سے 1/3 تک اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ وصیت کر سکتا ہے، اور دل جوئی کے لیے اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کرے۔ اچھا، فرمایا کہ اگر وہ وصیت اس نے کی ہوئی یا بعد میں لوگ جو ہیں وہ اس کو بدل ڈالیں، جیسے کوئی بندہ اربوں پتی آدمی ہے، اس نے اپنی 1/3 میں سے کچھ جو ہے یعنی اربوں میں اس کی جائیداد بنے گی، اور وہ اس نے کسی اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے وقف کر دی اور وصیت کر دی تھی، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کی وصیت جاری نہیں کرتے اور بعد میں چپ کر کے بدل دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک سے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں پہ بھی روزہ فرض تھا، تم پہ بھی فرض ہے۔ پہلے مسلمانوں پہ روزہ جو تھا وہ عشاء سے لے کے غروب آفتاب تک تقریباً 23 گھنٹے کا روزہ بنتا تھا، اس کے بعد آسانی کر دی گئی اور یہ روزہ جو ہے صرف دن کا رہ گیا، اور غروب سے فجر تک جو ہے وہ روزے کا وقت ختم کر دیا گیا اور وہ روزے سے منہا کر دیا گیا۔ فرمایا تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی گناہوں سے تم بچ جاؤ، یہ تمہاری پریکٹس ہے۔ گنے ہوئے چند دنوں میں، یہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہے یعنی جس وقت رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ساتھ آپشن آ گئی، ساتھ ایک آفر آ گئی کہ اگر تم میں سے کوئی فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے دے، پیسے دینا چاہے اپنے روزوں کے بدلے میں غریب کو تو وہ غریب کو کھانا کھلا کے پیسے دے سکتا ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، دونوں کام کر سکتے ہیں، اور اگر تم دونوں کام کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اب جو کوئی بھی زندہ رہے گا رمضان المبارک کے اندر تو وہ اس کے روزے لازمی رکھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بات منسوخ ہو گئی کہ اجازت ہے، لیکن آگے ایک چیز آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ترجمہ سماعت کیجئے۔ گنے ہوئے چند دنوں میں، یعنی رمضان 30 یا 29 دنوں کا ہوگا، لگے گا یہ زیادہ ہے لیکن حقیقت میں یہ گنے ہوئے تھوڑے سے دن ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے، یعنی وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو آپشن ہے کہ وہ چھوڑ دے لیکن بعد میں اس کو پورا کر لے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب یہ ایک مسکین کا کھانے سے مراد جو ہے وہ ایک وقت کا اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا نصف سا، ایک سا تقریباً جو ہے وہ 2 کلو اور 100 گرام کے قریب ہوتا ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو 2.5 کلو کے قریب لکھا ہے، لیکن اگر ہم 2 کلو 100 گرام بھی سمجھیں تو اس کا جو نصف ہوگا تو وہ 1 کلو 50 گرام بنتا ہے، یعنی 1.25 کلو کے قریب کوئی چیز ہو تو اس کو سا کہا جاتا ہے، یعنی اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے۔ جبکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شدید بوڑھے ہو گئے، آخری عمر کو پہنچے، تو آخری 1-2 سالوں میں جب انہوں نے اپنے بڑھاپے کے شدید مرض کی وجہ سے کوئی فدیہ دیا تو انہوں نے کیا کرتے تھے کہ وہ گوشت اور روٹی کھلا دیا کرتے تھے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ کم از کم فدیہ تو نصف سا ایسا بندہ ادا کرے گا جو اب روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ جو بالکل بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ جو اب اس کی صحت کی امید ختم ہو گئی ہے، کوئی کینسر زدہ ہے، کسی کے پیٹ میں پانی پڑ چکا ہے اور وہ رکھ نہیں سکتا، کوئی دل کی اتنی شدید عارضے میں مبتلا ہے،
کہ وہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اس کی طرف سے فدیہ دیں گے، اور فدیہ نصف سا کے قریب ہے، جس کی وضاحت میں نے کر دی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق۔ اور اگر وہ کھانا کھلانا چاہے، جو اصل ہے وہ کھانا کھلائے، اور وہ کھانا کیا ہے، وہ تو اپنے گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور اچھا کھانا کھلانا چاہیے، لیکن کم از کم نصف سا ضرور دے۔ پھر جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم نے سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی اب روزے رکھنے فرض کر دیے گئے، بعد میں آپشن ختم ہو گئی، صرف بیمار کے لیے فدیہ دینے کی آپشن باقی ہے۔ اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی رمضان میں اگر وہ روزے نہیں بھی رکھ سکا تو وہ بعد میں روزے رکھ کے اس گنتی کو پورا کرے کہ جتنے اس پہ روزے چھوٹے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہاں پہ یہ عید کے دن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب روزے ختم ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، جو تکبیرات کہی جاتی ہیں اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے دعا کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی بہت نیک آدمی کی دعا سنتا ہے، ہماری دعا نہیں سنتا۔ فرمایا اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کو دن رات کے کسی وقت میں کوئی بندہ بھی پکارتا ہے، خواہ وہ نیک ہو برا ہو، جب وہ اللہ کو پکار لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ یہ اس وقت ہے کہ جس وقت وہ جو 23 گھنٹے کا روزہ تھا دن اور رات کا، اس کو ختم کر کے صرف دن اور دن کے روزے کے اوپر لازم کر دیا گیا، اور راتیں جو ہیں وہ روزے سے مستثنا کر دی گئیں۔ تو جب راتیں روزے سے مستثنا کر دی گئیں تو کھا بھی سکتے ہیں، اور جو نکاح کے بعد عورتوں سے اپنی بیویوں سے صحبت ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور میں تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب بڑا دیکھیں خوبصورت اور باحیا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے لباس کا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مجلس کے مطابق الفاظ کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ اگر انسان میں بے تکلفی بھی ہو تب بھی کوئی ایسا فضول لفظ نہیں بولنا چاہیے جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب ان سے مباشرت کرو، یعنی تم کر سکتے ہو، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جس وقت رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو ایک چھوٹی سی ہلکی سی روشنی آتی ہے اور رات کے آخر کے اندر، اور وہ ایک چند لمحے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ اس کو کالا دھاگا کہا گیا ہے، سیاہ دھاگا، اور اس کے تقریباً 45-50 منٹ بعد 35 منٹ بعد اب وہ روشنی جب آتی ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے سفید دھاگا، یعنی صبح صادق۔ اس کے بعد وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے، اور اس روشنی جو دوسری دفعہ روشنی آتی ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے، اسی کو فجر کہتے ہیں، کیونکہ فجر کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینے والا، یعنی اندھیرے میں سے وہ روشنی نکلی اور اندھیرے کو پھاڑ دیا۔ اسی لیے اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے فجر کہا جاتا ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ہی کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ غلط بات رواج پا چکی ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ صرف وہ بندہ کھا پی سکتا ہے کہ جو کھا رہا تھا اور ابھی اس کو حاجت تھی، اذان شروع ہو گئی اور کھانا شروع کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی کھا پی رہا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے برتن کو نہ رکھے حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، صرف اس کو کھانے کی اجازت ہے، اور اتنا کہ جتنی اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا پھر روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی جب رات ہو جاتی ہے، غروب ہو جائے تو پھر انتظار نہیں کرو اور پھر اس کو افطار کر لو، اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی جس وقت تم اعتکاف کرتے ہو رمضان المبارک کے آخری راتوں کے اندر، تو تم نے ان راتوں کے اندر بھی، چونکہ پہلے راتوں میں اجازت دے دی گئی، روزہ نہیں تھا، تو آپ فرمائیں کہ جب تم مسجد میں معتکف ہو تو پھر اس وقت تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔
اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ مطلب یہ کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جو زمینیں ہوتی ہیں ان کے جھوٹے مقدمات دائر کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جو غریب آدمی وہ پیروی نہیں کر سکے گا، اس سے بولا نہیں جائے گا، وہ وکیل نہیں کروا سکے گا، اور یہ چرب زبانی کے ساتھ بڑا وکیل کرا کے وہ بڑی جائیداد ہضم کر جائیں گے۔ فرمایا ایسے کام نہ کرو۔ وہ تجھ سے نئے اگلی ایک بات شروع ہو رہی ہے، چاند سے متعلق احکامات ہیں، اور اس کے بعد حج سے متعلق احکامات ہیں، کچھ جہاد سے متعلق ہیں، یہ سارے احکامات سماعت کیجیے۔ فرمایا وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، یعنی چاند نظر آئے گا تو پھر جو ہے وہ اگلا مہینہ ہوگا تو پھر کوئی بھی مہینے کا آغاز ہوگا تو کئی مہینوں کے اعتبار سے احکامات ہیں، تو اس اعتبار سے چاند کا نکلنا اصل نہیں ہے بلکہ چاند کا دیکھنا اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تم پر گم جائے، یعنی تمہیں نظر نہ آئے کسی وجہ سے، تو تم اس کو اگلے مہینے کو شمار نہ کرو بلکہ پچھلے مہینے کی گنتی وہ پوری کر سکتے ہو، پوری کرنی پڑے گی بلکہ۔ تو یہاں پر اگر کوئی چاند نظر نہ آئے تو یہ کہا جائے کہ یہ روزہ کھا لیا ہے کسی نے، یہ غلط ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ جس کو نظر آئے وہی جو ہے اگلے مہینے کا آغاز کرے گا۔ فرمایا کہ وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھلی طرف سے آؤ۔ اصل میں بعض لوگ کرتے یہ تھے کہ جب وہ حج کر لیتے تھے جاہلیت کے اندر، اسلام آنے سے پہلے، تو وہ حج کرنے کے بعد جب واپس آتے تو اپنے گھروں کے سامنے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ سمجھتے کہ نیکی یہ ہے کہ گھروں کے پچھلے دروازے سے داخل ہو۔ تو فرمایا کہ نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھلی طرفوں سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، یعنی جو گناہوں سے بچے، یہ اصل نیکی ہوتی ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی خود ساختہ مجاہدات تیار کر کے اپنی مرضی سے کوئی ایسے کام کر لینا اور اس کو نیکی سمجھتے رہنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا حقیقی نیکی ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ آج کل بھی کئی لوگوں نے اپنے نیکی کے تصورات بنا لیے۔ کوئی بندہ جوتا نہیں پہنتا، کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو تکلیف دوں گا تو شاید اس تکلیف کی وجہ سے کچھ نیکی زیادہ مل جائے گی۔ اسی طرح کے مختلف لوگوں نے کام بنا لیے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے کام جو ہیں وہ نیکی نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرنا نیکی ہے۔ اور فرمایا اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ یعنی اگر وہ تمہیں لڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، پھر انتظار نہ کرو، ان کو مہلت نہ دو اور انہیں قتل کرو، لیکن یہ اسلامی ریاست کے تابع جہاد ہوگا۔ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی انہوں نے مکہ سے نکال دیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں پر قابض رہیں بلکہ انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ قتل تو انسان کی جان جاتی ہے، لیکن فتنہ جسے آزمائش کہا جاتا ہے، آزمائش ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ اگر اس میں ناکام ہو جائے تو انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان ہمیشہ جان سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے فرمایا کہ فتنہ یعنی آزمائش جس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، قتل سے زیادہ سخت ہے، یعنی قتل کے اندر جان جاتی ہے تو اس سے زیادہ بڑا آزمائش ہے کہ جس میں ایمان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، یعنی ایک حکم نازل کیا کہ اگر لڑائی ہو بھی جائے تو مسجد حرام کے پاس نہیں لڑو، لیکن آگے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، اگر وہ وہاں پر تم سے لڑیں اور اس کی حیا نہ کریں تو تم بھی ان سے لڑو، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور دین یعنی وہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں تو ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑا جا رہا ہے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ذکر کیا تھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحجہ، اور ایک محرم۔ یہ 4 مہینے ہیں جس کے اندر قتل لڑائی کی اجازت نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی لڑتا ہے تو پھر تمہیں لڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ تم تو حرمت والے مہینے کا احترام کرتے رہو اور وہ تمہیں قتل کرتے رہیں. ایسا نہیں. فرمایا کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. یعنی وہ کریں گے احترام تو تم نے کرنا ہے، ورنہ بدلے میں تم اگر وہ نہیں احترام کرتے تو تم بدلے میں صرف احترام نہیں کرو گے بلکہ ان کے ساتھ لڑو گے. بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے. یعنی تم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اپنے حالتوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں خرچ کرو اور اس کو برا نہ سمجھو، کیونکہ جب تم جہاد کے لیے خرچ کرو گے طاقتور ہوگے تو پھر کافر تم سے ڈریں گے اور اللہ کی مدد تو انشاءاللہ آئے گی ہی. اور حج اور عمرہ، اس کے بعد حج اور عمرے کے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے پورا نہیں کرنا. پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی تمہیں حرام باندھ کے میقات سے چلے ہو لیکن راستے کے اندر کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی اور معاملہ شروع ہو گیا ہے، تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو اور اپنے سروں کو نہ مونڈو. یعنی جو قربانی تم ساتھ لے کے جا رہے ہو، حج قران کے اندر قربانی ساتھ لے کے جائی جاتی ہے، حج تمتع کے اندر قربانی ساتھ نہیں لے کے جاتے. وہاں پر احرام جو ہے جو پہنا ہوتا ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد کھول لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ فوری طور پہ احرام باندھ کے مینا سے حج کیا جاتا ہے. تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور اگر ایک ہی احرام باندھ کے گھر سے نکلے، عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام نہ کھولا اور پھر اس نے حج کر لیا، اس کو حج قران کہتے ہیں. یہ دونوں حج کی قسموں میں چونکہ عمرہ اور حج اکٹھا ایک سفر میں کیا جاتا ہے، تو اس شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک سفر میں دونوں کی اجازت دے دی تو اس کے اندر قربانی کی جاتی ہے. لیکن حج افراد، یعنی کوئی بندہ جس نے کبھی زندگی میں پہلے عمرہ کیا تھا وہ اب دوبارہ حج کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے اور صرف حج کرتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. اس میں چونکہ ایک سفر میں ایک ہی کام ہے لہٰذا حج افراد میں قربانی نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں قربانی نہیں ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر قربانی میں جو میسر ہے وہ کرو. اگر وہ ساتھ لے کے آئے، یعنی حج کی پہلی دو قسمیں ہیں. اور اپنے سروں کو نہ مونڈو، یعنی بال نہیں کٹنگ کراؤ گے حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. یعنی جب وہ وقت آئے تو پھر کرنا. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. اصل میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کے اندر کوئی تکلیف اور پریشانی تھی، یعنی وہ جو سر کے اندر بعض اوقات آزمائش کے طور پر جوئیں پڑ جاتی ہیں تو وہ کیفیت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ آپ سر منڈوا دیجئے، کیونکہ آپ کے سر کی یہ تکلیف آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اس کے اندر جو یہ جوئیں ہیں. تو اب پہلے تو اجازت نہیں تھی کہ سر منڈوانا ہے، لیکن ان کو اجازت دے دی. تو یہاں پہ فرمایا کہ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ کرے. یعنی تینوں میں سے کوئی ایک چیز کام کرنا پڑے گا. جیسے اللہ نے تمہیں سہولت دی تو اس کے بدلے میں تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا. پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے، یہ وہی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک ہی سفر کے اندر دو کام جو کر رہے ہیں، تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے. یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ قربانی بھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنا چاہتا ہے. پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران، یعنی ایام التشریق کے اندر. عام طور پہ ایام التشریق کھانے پینے کے ایام ہیں، اس کے اندر یعنی بڑی عید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اس کے اگلے جو ایام ہیں 11، 12 اور 13، 3 جو ایام ہیں اس میں روزہ رکھنا کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں سوائے اس بندے کے جو حج کرنے گیا ہوا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں تھی، تو وہ 3 دن یہاں پہ روزے رکھے گا. صرف اس بندے کے لیے اجازت ہے. اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس آ جاؤ. یعنی کل 10 روزے رکھنے ہیں، 3 وہ، اور اس کے بعد جب واپس اپنے گھر پہنچ جاؤ پھر سہولت سے 7 روزے رکھو. فرمایا یہ پورے 10 ہیں. یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے. حج کے مہینے معلوم ہے. حج تو اصل میں 8 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک ہوتا ہے. اگر کوئی 12 تک کرنا چاہے تو وہ 12 تک کر سکتا ہے. لیکن حج کے مہینے معلوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ حج کے مہینے 3 ہیں، کیونکہ اس میں لوگ سفر کرتے تھے حج کے لیے. شوال میں شروع کر لیتے تھے، پھر ذوالقعدہ بھی، اور پھر اس کے بعد ذوالحجہ. تو یہ پورے کا پورے جو ہیں یہ 3 مہینے حج کے ہیں.
یعنی جیسے حج کے مہینوں کا احترام ہے اسی طرح کیا جائے گا۔ پھر جو ان میں حج فرض کر لے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ مال اور صحت ہر چیز عطا کر دے جو استطاعت کے لیے ضروری ہے، تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی ہو اور نہ کوئی جھگڑا۔ یعنی جب حج شروع ہو جائے 8 ذو الحجہ سے تو اس وقت قربت ناجائز ہو جائے گی۔ یعنی اعتکاف والوں کے لیے بھی ناجائز ہے، پیچھے ذکر آیا، اور روزے والوں کے لیے بھی ناجائز ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی حج کے دوران بھی یہ درست نہیں ہے۔ اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زیادہ راہ لے لو۔ اصل میں ہم یمن کی طرف سے کچھ لوگ آتے تھے، اور وہ لوگ جب آتے تھے تو وہ یہ سوچ کے آتے تھے کہ ہم نے اللہ کے گھر کے قریب جانا ہے تو وہاں پر لوگوں سے مانگ کے ہی گزارا کریں گے، اور اس کو وہ تقویٰ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زیادہ راہ لے لو، بے شک زیادہ راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے کوئی سامان نہیں لیا اور مانگ کے گزارا کرو گے اور بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تم گھر سے سامان لے لو اور سوال سے بچو، سوال سے بچنا نیکی ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ یعنی اپنے رب کا فضل تلاش کرو، مطلب یہ کہ جو حج کے ایام کے دوران کاروبار کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کو تانا نہ دے کہ کاروبار کیوں کر رہے ہو، تم تو حج کرنے آئے ہو۔ کئی عبادات ایسی ہیں جن کے اندر کاروبار ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے، روزہ رکھ کے کاروبار کیا جا سکتا ہے، حج کے دوران کاروبار کیا جا سکتا ہے، صرف نماز کے دوران جو ہے وہ کاروبار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام، یہ مزدلفہ ہے عرفات سے واپسی کے اوپر جو ایک علاقہ آتا ہے، اس کے اندر ایک پہاڑی سی ہے، اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، کہ پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی تھی، اور بے شک بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ یعنی تمہارے لیے کوئی علیحدہ پروٹوکول نہیں ہے، تم سب کو اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح۔ یعنی یہ لوگ جب حج کر لیتے تو پھر بیٹھتے اور اپنے باپ داداؤں کے قصے لے کے بیٹھتے۔ فرمایا تو ان کے قصوں کو چھوڑو اور اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ یعنی وہ تو انسان تھے، ان کو کیا تم نے یاد کرنا، اللہ کو اس سے بڑھ کر یاد کرو۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہم نے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی دونوں چیزیں طلب کر رہا ہے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے یعنی 12 ذو الحجہ تک ختم کر دے اپنا حج تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 ذو الحجہ کو بھی ظہر کے بعد کنکریاں مار کے جانا چاہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی تاخیر نہیں ہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے جو ڈرے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جو تمہیں اللہ نے اجازتیں دی ہیں اس کے اندر رہ کے اعمال کرو۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، یعنی یہ منافقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق اخنس بن شریق ثقفی جو ہے اس کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن عموماً جو ہے جتنے منافقین ہیں ان کے اندر 5 قسم کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ آگے ذکر ہو رہا ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی بڑی زبردست معلومات رکھتے ہیں اور لوگ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ قسمیں کھا کھا کے بات کرتے ہیں۔ تیسری ہر بات پہ لڑنے لگ پڑتے ہیں۔ چوتھی جب یہ آپ مسلمانوں سے جدا ہوتے ہیں واپس جاتے ہیں تو فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑے میں کہیں نرمی اختیار نہیں کرتا بلکہ جھگڑا سخت طور پہ کرتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔
اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یعنی کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا نہ کیا کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبان میں آئے؟ یعنی یہ لوگ ایمان لانے میں منتظر ہیں، کس چیز کے منتظر ہیں؟ کہ کیا اللہ کہ ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبان میں آئے، فرشتے بھی آئیں؟ یعنی کیا تم انتظار کرتے ہو اللہ تعالیٰ خود آئیں گے، تم ان کو دیکھو گے تو تم ایمان لاؤ گے، فرشتوں کو دیکھو گے تو تم ایمان لاؤ گے؟ اور فرمایا اور کام تمام کر دیا جائے اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا جائے، یعنی قیامت قائم ہوگی تو تم ایمان لاؤ گے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔